عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 77025705575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔ اس کے بعد عید کی تیاری جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، کیا حقیقی عید کی تیاری وہی ہے یا حقیقی عید کی تیاری کیا ہے کہ عید سے پہلے جو کام ہمیں انجام دینے ہیں اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں ادارے کے استاد حضرت مولانا مفتی عثمان غنی صاحب دامت برکاتہم ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے۔ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عید کا ایک تصور وہ ہے جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے سے ہی بازاروں میں بھیڑ ہے، شور اتنا کہ اذان کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ اچھے پکوان کی تیاریاں، شیر خورما، بریانی، مختلف انواع و اقسام کی ڈشز، نئے کپڑوں کی بھرمار، خواتین میچنگ کے جوڑے جوڑنے میں پریشان، بازاروں میں دھوم، برقع پوش خواتین کی کثرت۔ کسی بلندی سے اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہونے لگے کہ کسی مسئلے کے لیے سارے ملک کے وکلاء سپریم کورٹ کے باہر چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں۔ گھروں کی صفائی، کمروں کی تزئین، صبح صبح نہانا دھونا اور عطر، اچھی خوشبوؤں کے استعمال سے ماحول معطر ہے۔ تیز رفتار سواریاں عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ سب میرے دوستوں اور بزرگوں ظاہر کی صفائی اور ظاہری زیب و زینت کے اسباب ہیں جو عید کے دن زیادہ سے زیادہ مستحب ہو سکتے ہیں۔ عید کی خوشیاں حقیقت میں اس شخص کے لیے نہیں ہیں جو صرف اپنے ظاہر کو پاک صاف کر لے اور اپنے ظاہر کو سنوار لے۔ عید کی خوشیاں اس کے لیے ہیں جس نے رمضان المبارک کے مہینے سے مکمل فائدہ اٹھا لیا ہو اور اپنی مغفرت کرا لی ہو، جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں بچا ہے اور جس نے ظاہری نجاستوں سے تو پاکی حاصل کر لی ہے اور ظاہری زیب و زینت اور خوشبو کی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، لیکن اندرون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اندرون بگڑا ہوا ہے، رمضان کے مہینے کی ناقدری کی ہوئی ہے، نام اعمال گناہوں سے بوجھل ہے، تو اس کے لیے عید نہیں ہے، وعید ہے۔ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین۔ سید الملائکہ کی بددعا پر، سید الملائکہ کی بددعا پر سید الانبیاء نے مسجد نبوی کی ممبر پر آمین کہا ہے اس شخص کے حق میں جس نے رمضان کی ناقدری کی ہو۔ اب اس کی تلافی اور اس کی زندگیوں میں بے برکتی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے عید وعید بن جاتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن آمن من الوعید، کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے لباس پہن لیے ہیں، عید اس کے لیے ہے جو اللہ کی وعید سے محفوظ ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، عید کی تیاری گناہوں کو دھونے کے ذریعے، عید کی تیاری حقوق کی ادائیگی کے ذریعے، عید کی تیاری تقوی کا لباس زیب تن کرنے کے ذریعے، عید کی تیاری سنتوں کو زندگیوں میں لانے کے ذریعے، عید کی تیاری رشتہ جوڑنے کے ذریعے اور عید کی تیاری اپنے زندگیوں کے رخ کو بدلنے کے ذریعے سے ہو۔ اس لیے کہ عید کی حقیقی خوشیاں اسی کے لیے ہیں
جس نے رمضان کی 1 ماہ کی ٹریننگ میں اپنے اندر شریعت و سنت کو زندہ کرنے کا عزم کر لیا ہو. لیکن افسوس کی بات ہے علم اور علماء کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا حال بالکل الٹا ہے. سارا رمضان جس شرافت میں گزرا تھا، عید کی صبح ہی سے ساری شرافت شرارت میں بدل جاتی ہے. عید کے دن فجر کی نماز تک کا خیال نہیں رہتا. اسراف، فضول خرچیاں، بے پردگی، تیز رفتار سواریاں، فلم بینی جیسے گناہوں میں نوجوان لگ جاتے ہیں. اور عید کی نماز کے بعد سب سے پہلی فکر نوجوانوں میں یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ فلم ریلیز ہوئی ہے اس میں سیٹ مل جائے، سینما تھیٹر کے اندر سیٹ مل جائے. یاد رکھیں خدا ذوالجلال کی طرف سے کامیابی کا وعدہ صرف رمضانی مسلمان بننے پر نہیں بلکہ ربانی مسلمان بننے پر ہے. کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ نے عید کے لیے کیسے کیسی راتوں کو رکھے ہیں. عید کی چاند کی رات، آسمانوں میں اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. کیسے فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیالی الاربع وجبت لہ الجنہ. جس نے 4 راتوں میں عبادت کر لی ہے، 4 راتوں کو عبادتوں سے زندہ کر لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے. لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر. 8، 9، 10 ذی الحجہ کی یہ 3 راتیں اور عید کی چاند رات، ان میں جس نے عبادت کی ہے حدیث پاک میں ہے جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء. 5 راتوں میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوا کرتی ہے، ان میں سے ایک عید کی چاند رات ہے. من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم تمت قلبہ یوم تمت القلوب. حدیث پاک میں ہے عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے والے ان کا دل قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا، اور ان کا دل اس وقت زندہ رہے گا جس وقت سب لوگوں کا دل مر چکا ہوگا. 1 مہینے کی مکمل بھوک پیاس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو مزدوری دینا چاہتے ہیں اس رات. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی فضیلت والی رات بھی ہمارا رخ عبادت گاہوں کی بجائے لعنت گاہوں، بازاروں کی طرف ہوا کرتا ہے. احب البلاد عند اللہ مساجدها وابغض البلاد عند اللہ اسواقها. سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. ایسی رات جس میں انعام مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی انعام دینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے. آج مسجدیں ویران ہیں. لیلۃ الجائزہ کی رات مسجدیں ویران ہیں، بازاروں میں بھیڑ ہے، ہوٹلوں کے باہر ٹریفک جام ہے اس لیے کہ آج آخری مرتبہ حلیم ملنے والی ہے. جوتوں کی دکانوں پر سوٹ بوٹ کی میچنگ ہو رہی ہے، اور اچانک مصلی غائب ہو گئے. 1 مہینے تک مسلسل امام کے پیچھے 27 رکعت نماز پڑھنے والا یہ مسلمان عید کا چاند دیکھنے کے بعد آج عشاء کی 4 رکعت پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ ہمارے بے حسی کا عالم ہوا کرتا ہے. اکابر کی عید کس طرح ہوا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن دروازے بند کر کے رو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں آج جس خوش نصیب کی نمازیں، روزہ، صدقہ، خیرات قبول ہوئی ہے اس کی تو یہ عید ہے، اور جس کے اعمال مردود ہو گئے اس کی وعید ہے. وَأَنَا لَا أَدْرِي أَمِنَ الْمَقْبُولِينَ أَمِنَ الْمَطْرُودِينَ. اور عمر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے عمل قبول ہوئے ہیں یا مردود ہو چکے ہیں. پھر عمر کو خوشی کس بات کی ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ. مسلمان کا ہر وہ دن عید ہے جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کیا ہو، جو دن گناہوں سے خالی ہو، ہر وہ دن مسلمان کے لیے عید ہے. ہماری جس دن عید ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ گناہوں والا دن ہوتا ہے. سب سے زیادہ گناہوں والا دن وہ ہوتا ہے جس دن اللہ نے عید کا دن دیا ہے. عید کا دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں فاقہ
پہننے کے لیے عمدہ کپڑے تک نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمر کے پاس حلال کی طاقت نہیں، نہ حرام سے انتظام کی جرت ہے، اور کسی سے قرضہ لے لو زندگی کا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ ان اکابر کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل معیار زندگی اصل نہیں ہے، معیار زندگی اصل نہیں ہے، معیار بندگی اصل ہے۔ سب کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، رب کو راضی کرنا مقصود ہے۔ عید کے دن کیا کام کرنے چاہیے، کن کاموں کو چھوڑنا چاہیے؟ عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھ کر عیدگاہ جانے کی تیاری کرنا ہے، غسل کرنا، مسواک کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا، عیدگاہ پیدل جانا، نماز عید کو جانے سے پہلے طاق عادت چھوارے کھانا اور کوئی میٹھی چیز کھا لینا، نماز عید کے لیے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا، عید کے دن کرنے کے بس یہی کام ہے۔ ان کے علاوہ اور یہ جو کام بتلائے گئے ہیں سب مستحب کے درجے میں ہیں، اور ایک عید کی نماز ہے، مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں عوام میں رائج ہیں وہ نہ ضروری ہے نہ مستحب ہے۔ عجیب بات ہے، شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا تو اہتمام نہیں کیا جاتا، اور جو چیزیں غیر ضروری قسم کی ہیں ان پر عمل اس طرح کیا جاتا ہے، اس اہتمام سے کیا جاتا ہے کہ جو فرض نظر آنے لگے۔ یاد رکھنا چاہیے نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں، صرف عمدہ لباس پہن لینا مستحب ہے۔ سیویاں، شیر خورما بنانا ضروری نہیں، کسی بھی قسم کی میٹھی چیز بنا لی جا سکتی ہے۔ عیدی کے لین دین سے عید کا کوئی تعلق نہیں ہے، دل جوئی کے لیے 2 میٹھے بول بھی کافی ہیں۔ مصافحہ کرنا، معانقہ، گلے ملنا واجب نہیں ہے۔ معانقے کے خاص اہتمام کو علماء نے بدعت اور مکروہ لکھا ہے۔ معانقہ، گلے ملنا، اس کو اتنا رواج دیا گیا، اگر کوئی گلے نہیں ملتا ہے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ معانقہ خاص کیفیت اور غلبہ محبت ہی میں جائز ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ قابل ترک عمل ہے۔ ہر آنے والے سے گلے ملنا مناسب نہیں ہے، البتہ اگر کوئی خود سے گلے ملے اور پہل کرے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، دل جوئی کے خاطر معانقہ کر لیا جائے گا۔ نئے کپڑے پہننے کو فرض سمجھتے ہیں، اگر مقروض بھی ہو تو مزید قرض لے کر نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ نئے کپڑوں سے زیادہ میرے عزیزو حقوق کی ادائیگی، قرض کی واپسی کی فکر ہونی چاہیے۔ شہید جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا اگر اس کے ذمے 1 روپیہ بھی قرض باقی ہو۔ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی روح اس کے قرض میں اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہ کیا جائے۔ کسی کا حق باقی ہو، کسی کی مزدوری دینا ہو، کسی کا 1 روپیہ بھی اگر دینا ہو تو یہ 1 روپیہ میرے اور میرے جنت کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اس لیے نئے کپڑوں سے زیادہ، نئے کھلونوں سے زیادہ، نئے جوڑے نئے گھوڑوں سے زیادہ میرے دوستوں اور بزرگوں حقوق کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ عید کے دن اہمیت کے ساتھ کرنے کے کچھ کام ہیں۔ سب سے پہلے عید کے دن جس کام کو اہمیت سے کیا جائے وہ ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ عید کا دن کیسے مبارک ہو سکتا ہے اگر کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا باقی رہ گیا ہو؟ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی میرے دوستو ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے آس پاس بیٹھنے والے بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شب قدر، شب برات جیسی راتوں میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوا کرتی ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ عید کے دن سینے تو مل جاتے ہیں، کینے باقی رہ جاتے ہیں۔ عید کا دن آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، عداوتیں باقی ہیں، بغاوتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 چیزوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بتلاتے ہیں جس کا انسان تحمل کر سکتا ہے۔ اللہ نے نہیں بتلایا، اس کا مطلب انسان کے کاؤنٹ سے باہر ہے، انسان کی گنتی سے، اعداد و شمار سے باہر ہے۔ 3 چیزوں کا اجر اللہ نے نہیں بتلایا۔
नंबर 1 सब्र, इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। नंबर 2 रोजा, अस्सौम ली व अना अजज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है और मैं ही रोजे का बदला दूंगा। नंबर 3 रिश्ता जोड़ना, फमन आफा व अस्लह फअजरुहु अलल्लाह, जिसने रिश्ते को जोड़ लिया, माफ कर दिया, अल्लाह फरमाते हैं उसका अजर फरिश्ते ने मैं दूंगा। दूसरा काम जो अहमियत से करना है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सदक़तुल फित्र की अदायगी। गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अग़नूहुम अनिस सुआली फी हादल यौम फलयफ़रहू मअन नास, गरीबों को भी अपनी ईद की खुशियों में शरीक किया करो, सदक़ा फित्र अदा करके उनकी ईद में भी खुशियां लाया करो। 2.25 किलो जौ के एतबार से, एक सदका 3.5 किलो खजूर के एतबार से, एक सदका 3.5 किलो किशमिश के एतबार से हम अदा करने वाले बन जाएं, ताकि उन लोगों की भी ईद पूरी हो जाए और हमसे रोजे की जो कोताहियां रमजान में हुई है वो माफ हो जाए। जिस तरह सजदे सहू से नमाज में हुई कमी और नुकसान की तलाफी हो जाती है, इसी तरह सदक़तुल फित्र भी रोजे की कमियों कोताहियों को पूरा करता है। तीसरा काम मेरे अजीज और दोस्तों, ईद के दिन ख्याल रखने का ये है कि ईद के दिन अपने बेटों बेटियों को ऐसा कपड़ा ना पहनाओ कि बेचारे बेचारियां ज़कात की मुस्तहिक महसूस होने लग जाएं, बेचारे बेचारियां सदक़तुल फित्र की मुस्तहिक महसूस होने लग जाएं। कुछ शर्म के कपड़े भी हमें पहनाना चाहिए। फैंसी लिबास और ज़माने के स्टाइल के पीछे इतना ना दौड़ें कि उनकी नमाजें ही अदा ना हो, उनकी नमाजें ही अदा ना हो, नमाज के शराइत मुकम्मल ना हो, जिस्म का सतह ढका हुआ ना हो। ऐसे कपड़ों का हम ख्याल करें और ऐसा इख्तिलात ना करवाओ कि चचाजाद भाई है, पड़ोसी अजनबी है, पता नहीं कोई घर को आता है, उनके सामने अपनी बीवी को बेपर्दा, अपनी बहनों को बेपर्दा, अपनी माओ को बेटियों को बेपर्दा, ये अल्लाह को नाराज करने वाला अमल है। अय्यमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत बिल मजलिसी फहिया ज़ानिया, हदीस में सख्त अल्फाज हैं, जो औरत खुशबू लगाकर नामहरमों के दरमियान से गुजरती है वो तो बेहया औरत है। वह औरत मुसलमान कहे जाने के लायक नहीं है जो अपने हुस्न जमाल की नुमाइश ईद के दिन नामहरमों की मजलिस में करने लग जाए। आखिरी बात मेरे अजीजों, हमें ये याद रखना है कि रमज़ान का महीना सिर्फ पिछले गुनाहों को माफ़ करने के लिए नहीं आता है, बल्कि आइंदा ज़िंदगी में सही मुसलमान बनाने के लिए ये 1 महीने की ट्रेनिंग देकर जाता है। हमें रमज़ान के बाद नेकी के सिलसिलों को ख़त्म कर देना नहीं है। मेरी नेकी, मेरी इबादत की इंतहा ईद का चांद देखना नहीं है। मेरी इबादत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि मौत का फरिश्ता मैं ना देख लूँ। वअब्दुर रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, मैं इस नेकी के तसलसल को बाकी रखूँ। मेरा गुनाहों से बचने का ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मुझे कलिमे वाली मौत नसीब ना हो जाए। फस्तकिम कमा उमिरत, ऐ नबी आपको जैसे हुक्म दिया गया है आमाल पर जमे रहिए। खैरुल आमाली मा दीम अलैहि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन अमल वो है जो हमेशगी के साथ हो। रमज़ान में तरावी की 20 रकात ज़ायद पढ़ा करता था, गैर रमज़ान में कम से कम फ़र्ज नमाजें तो अदा कर लूँ, वाजिब तो अदा कर लूँ, सुन्नत मुअक्कदा तो अदा कर लूँ। मस्जिद में अक्सर औकात गुजारा करता था। रमज़ान के बाद दावत के काम में, मस्जिद की आबादी की मेहनत में, अपने अमाल को पूरा करने में, मकतब से कुछ सीखने सिखाने में लगाऊं। नमाजों का पाबंद हो गया, मस्जिद से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ, हराम से बच गया। ये अलामत है कि मैंने रमज़ान से तरबियत पाई है। अगर रमज़ान के बाद मैंने अमल छोड़ दिया, पहले से ही सोच रखा हूँ कि ईद का चांद निकलने दो, फिर मुझे बेनमाजी बन जाना है, फिर मुझे गाली गलौज करना है, मुझे धोखाधड़ी करना है, रिश्ता तोड़ना है, चबूतरे आबाद करना है, मस्जिदों में चिल्लाना है, अगर पहले से ही ये इरादे हैं
تو میں نے اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رکھا ہے، میں نے سچی توبہ نہیں کی ہے، مجھے اللہ عمل کی توفیق نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس موقع پر جتنی باتیں کہی گئی ہیں ان پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں رہ گئی ہیں ان پر بھی جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یقیناً حقیقی عید ہمیں کیسے منانی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، اور وہ کون سی ہماری کوتاہیاں ہیں جس میں ہم مبتلا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے۔ مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے۔ الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے، یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649